رب زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه احمد. قابل احترام بزرگان دین، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے برکت والی زندگی عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہے سکون کی زندگی عطا کرتا ہے اور جس کی زندگی سے چاہے برکت کو اور سکون کو چھین لیتا ہے۔ اگر وہ کسی کو برکت والی زندگی اور سکون والی زندگی عطا کرے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس برکت والی اور سکون والی زندگی کو چھین نہیں سکتی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے بابرکت زندگی کے 10 اصول۔ بابرکت زندگی کے 10 اصول۔ ہم نے بنیادی طور پر اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں اور جن احباب کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پر مستقل طور پر ایک بات بار بار سننے میں آ رہی ہے کہ بھائی مسائل ہیں، پرابلم ہیں، ٹینشن ہے، برکت نہیں ہے، کاروبار میں پرابلم، لین دین میں پرابلم، جیب ٹائٹ، مارکیٹ ٹائٹ اور کاروبار ٹائٹ۔ ہمیشہ یہی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اگر ہم برکت والی زندگی کو حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں، ہمارے مال میں، ہماری عمر میں، ہماری صحت میں اور ہمارے رہنے سہنے میں، ہمارے لین دین میں اگر ہر جگہ برکت اگر چاہیے ہمیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی پس منظر میں ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، برکت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں بڑھوتری، بڑھتے جانا،
امپروو ہوتے جانا. جو اللہ نے عطا کر رکھی ہے وہ کافی ہو جانا. جو بھی چیز اگر ہمارے لیے کافی ہو رہی ہے تو سمجھنا کہ وہ چیز میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کھانا بنائیں, اچانک 2 مہمان بھی آ گئے, لیکن پھر بھی ہم تمام کو بھی کافی ہوا اور 2 مہمان آنے کے بعد ان کو بھی کافی ہوا, تو سمجھنا کہ اس میں برکت ہے. کم نہیں پڑا, برابر برابر ہو گیا, ناکافی نہیں ہوا, سب کو کافی ہوا. تو کافی ہونا برکت ہے. جو سیلری ہم کو مل رہی ہے اس سیلری میں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جانا یہ برکت ہے. سیلری مل رہی 25 کو بالکل جیب خالی ہو جا رہا ہے تو سمجھنا کہ پرابلم ہے. 20 کو خالی ہو جا رہا تو سمجھنا کہ پرابلم ہے. مہینہ ختم ہونے سے پہلے پھر کسی اور سے قرضہ لینے کی نوبت آ رہی ہے تو سمجھنا کہ پرابلم ہے اور اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جو سیلری ہم کو مل رہی ہے وہ برابر ہو رہی ہے, ناکافی نہیں ہو رہی ہے, کم نہیں پڑ رہی ہے, کسی اور کے سامنے قرضہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تو سمجھنا کہ اس سیلری میں برکت ہے. جو ٹائم اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے اس ٹائم کے اندر سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں اور کوئی کام پینڈنگ نہیں ہو رہا تو سمجھنا کہ اس ٹائم میں برکت ہے. جو بھی چیز اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے اگر وہ چیز کافی ہے تو سمجھنا کہ اس میں برکت ہے. اب اس کے باوجود بھی ہم پرابلم میں ہیں, مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور بے برکتی محسوس کر رہے ہیں, چاہے مال کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے, کاروبار کے اعتبار سے, لین دین کے اعتبار سے. اگر کہیں ناکافی ہو رہی ہے تو اب ہمیں اس کی اصلاح کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے اور اس کے لیے علاج کرنا ہے. کیا علاج کریں گے بھئی؟ اس برکت کا علاج کہاں ہے؟ کیا اس برکت کی علاج کسی تعویذ کے اندر جو ہے لکھا گیا ہے؟ نہیں, کسی تعویذ میں آپ کو برکت ملنے والی نہیں. کسی بابا سے جا کر کہیں کہ بابا آپ ذرا دعا کریں ہمارے لیے, ہم پرابلم میں ہیں, مسائل میں ہیں, تو کیا اس بابا کی دعا میں برکت ہے؟ نہیں. اگر آپ اپنے گھر میں تغرے لگے ہوئے ہیں, آیت الکرسی زبردست اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو, فریم کے ساتھ, ڈیزائننگ کے ساتھ, سنہری حروف کے ساتھ, اگر آپ جو ہے آیت الکرسی لگا کے ہر ہال میں, دیوان خانے میں, گھر میں وہ آیت الکرسی کے تغرے لگائے ہوئے ہیں تو کیا برکت ہوگی؟ گھر کے سامنے دیوار کے اس طرف یا اللہ, اس طرف یا محمد لکھیں تو کیا برکت ہوگی؟ گھر میں کعبۃ اللہ کا دروازہ لا کر لگا رہے ہیں تو کیا اسے برکت ہوگی؟ گھر کی بندش اگر ہم کرا رہے ہیں تو کیا اسے برکت ہوگی؟ گھر میں جو ہے وہ 5 پارا رکھا ہوا ہے, قرآن لا کر رکھ رہے ہیں, 5 پارا رکھا ہوا ہے اور نہ جانے اور کون سے اسے پار رکھے ہوئے ہیں, بس پار رکھے ہوئے ہیں تو کیا اسے برکت ہوگی؟ نہیں, اس سے برکت ہونے والی نہیں. برکت کے لیے ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرنا پڑتا ہے دوست. برکت کا سب سے پہلا ذریعہ, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بابرکت ہو, ہماری زندگی میں برکت آ جائے, تو اس کا سب سے پہلا سورس اور سب سے پہلا ذریعہ تقویٰ ہے. اور یہ تقویٰ کسی دکان میں ملنے والی چیز نہیں, کسی مارکیٹ میں ملنے والی چیز نہیں, کسی جو ہے کسی جلسے ملنے والی چیز نہیں, کسی بازار ملنے والی چیز نہیں, یہ خریدی جانے والی چیز نہیں. احساس ذمہ داری کا نام تقویٰ ہے دوست, احساس ذمہ داری کا نام تقویٰ ہے. اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری دے رکھی ہے اس ذمہ داری کو نبھانا یہ تقویٰ ہے. ذمہ داری کو نبھانا تقویٰ ہے. اللہ نے آپ کو شوہر بنایا, شوہر بنا کر آپ پر ذمہ داری دے دیا, تو بیوی کے حقوق ہیں, ماں کے حقوق ہیں, بچے کے حقوق ہیں, بہن کے حقوق ہیں, بھائی کے حقوق ہیں, یہ ذمہ داری ہے. ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں تو آپ کے اندر تقویٰ ہے. آپ امپلائی ہیں, آپ کسی کے نوکر ہیں,
آپ کی ذمہ داری کی صبح جو ہے 9 بجے آپ کو دکان کھولنا ہے, شام میں 9 بجے بند کرنا ہے. برابر آپ ٹائم ٹو ٹائم جاتے ہیں. آپ کا باس رہے نہ رہے, آپ کا مالک رہے نہ رہے, برابر کام کر دیں تو آپ کا تقویٰ ہے. کیمرہ لگا ہوا ہے آفس میں, الرٹ, ہاں کیمرہ نہیں معلوم ہوا خراب ہوا, لائٹ لے رہے ہیں ہم تو سمجھنا کہ تقویٰ نہیں ہے. آپ کا باس رہے نہ رہے برابر کام کر رہے ہیں تو ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. آپ کا ذمہ داری کو نبھانا یہ تقویٰ ہے. جو ذمہ داری اللہ نے 5 وقت نماز پڑھنے کی ذمہ داری دی ہے برابر ہم ادا کر رہے ہیں, یہ تقویٰ ہے. بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں تو یہ تقویٰ ہے. بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں تو تقویٰ ہے. کاروبار میں سچ بول رہے ہیں تو یہ تقویٰ ہے. لین دین میں سچائی ہے تو یہ تقویٰ ہے. ذمہ داری جو آپ کو اللہ نے عطا کر رکھی ہے اگر نبھا رہے ہیں تو یہی تقویٰ ہے. نہیں, تقویٰ کا مطلب 8 سال مدرسے میں پڑھنا, پھر ٹوپی پائجامہ کرتا پہننا, داڑھی چھوڑنا, ہاں اس کے بعد جو ہے لوگ مول صاحب بولنا, مولانا بولنا, تو وہ تب تقویٰ گا. ایسا نہیں, اسے کنسلٹ نہیں, اس کا تعلق نہیں ہے. آپ دکان میں گئے, 2000 کا پنک نوٹ آپ کے پاس ہے, اب سامان لیا وہاں سے 700 روپے کا سامان لیے. اب یہ 700 روپے کا سامان لے کے 2000 کا نوٹ اس کو دیے تو انہیں واپس کتنے دینا بھائی؟ پکا؟ ماشاءاللہ میتھس اچھا ہے بچے کا, ماشاءاللہ 1300 واپس دینا. ہم نے 2000 کا نوٹ اس کو دے دیا, واپس وہ 1300 دینا چاہیے, لیکن اس نے غلطی سے 1400 دے دیا. غلطی سے اس نے کتنا دیا؟ 1400 دے دیا. اب ہم گن رہے ہیں, ایک نوٹ بڑھ کے ختم, ایسا موڑ کے جلدی فولڈ کر کے لے کے بیگ لے کے نکل گئے, سمجھنا کہ تقویٰ نہیں ہے. نہیں, پھنس گئے, برکت خلاص. آپ گن رہے ہیں, رک رہے ہیں, نوٹ زیادہ نکال کر واپس کر رہے ہیں, اور تو اس میں آپ کو تقویٰ ہے, تو تقویٰ ہے. اگر واپس اس لیے کر رہے ہیں کہ میری تعریف کرے, پھر گیا. میں ایک نوٹ نکال کر واپس, اس بھائی کیا ہے بڑھ کے دی آپ, نہیں بھائی لے رکھ لو, جو ہے ہم مسلمان ہیں واپس کرنا پڑا, وہ اتنے بات ہم بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایکسٹرا جو ہے بول رہے ہیں, آپ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں, تعریف سننا چاہ رہے ہیں, تو بھی پرابلم دوست. بھائی نوٹ ایکسٹرا ہے, لے لو, خلاص نکل کے چلے آنا, خلاص. ٹھہرنا نہیں, تعریف کرنا نہیں, تعریف سننا نہیں, اس کو وہ نہیں. سمجھا آپ؟ 1500 کا سودا لیا, آپ 1500 کا سودا لیے, 1500 کے 100 کے نوٹ آپ کے پاس ہیں, 100 کے نوٹ 15 نوٹ ہیں. اس میں ایک نوٹ کیا ہے بیچ میں پھٹا ہوا تھا, پٹی مارے تھے آپ. کیا کرے تھے آپ؟ پٹی مارے تھے. اب جو ہے وہ نوٹ پٹی مارے, انہیں دیکھا تو کہاں واپس کرتا کہ اس کے بیچ میں رکھ رہے ہیں اپن, ایسا بیچ میں رکھ رہے ہیں, ایسا بیچ میں رکھ کے ایسا ملا کے دے رہے. اب انہیں گنتے رہتا, دل دھک دھک بولتے رہتا, اور دیکھتا کہ کیا کرتا کی. سمجھا آپ؟ تو پرابلم ہے. آپ چھپا کے دینا چاہ رہے ہیں, آپ نوٹ کے اندر رکھ کر دینا چاہتے ہیں, آپ نہیں دیکھے ایسا دینا چاہ رہے ہیں, آپ پرابلم ہے. آپ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تقویٰ احساس ذمہ داری کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. کاش گاؤں والے اللہ پر جیسے ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان لے کر آتے, اور تقویٰ ان کے پاس اگر ہوتا تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے تھے. اللہ کہتا ہے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے. تو ایمان اور تقویٰ اگر ہمارے پاس ہے تو سمجھنا کہ زندگی میں برکت آئے گی انشاءاللہ. آپ آٹو چلا رہے ہیں, ایمانداری سے, میٹر میں سیٹنگ نہیں کر رہے ہیں آپ, تقویٰ ہے آپ کے پاس, سیٹنگ کر رہے ہیں, گلاس گیا, دودھ میں پانی ملا رہے ہیں, گیا ہے نا, ادرک لہسن میں آلو ملا رہے ہیں, گیا, ڈنڈی مار رہے ہیں, گیا. سیب بیچتے اب انہیں ذرا نیچے سب پیسے نکالنے رہتے, یہ پاکٹ بدل کے دوسرا پکڑ دیتا, خلاص. معلوم نہیں معلوم, بنڈی پہ 5 سیب لیے, 6 سیب لیے, 10 سیب لیے, وہ ایڈوانس میں جو ہے ان چن کے لیتے رہتے ہیں لوگ. ابھی نا پہلے اچھے ویسے ایسے ڈال کے رکھے رہتے. سمجھا آپ؟ انہیں پیسے لینے ایسا جھکتا نا, یا پرس کھولنے والی باجی وہ پرس کھولتی تو سمجھ جاؤ کہ وہ یہاں رکھ کے دوسرا اٹھا کے دیتا, خلاص گیا.
بے برکت زندگی ہے. کماتا بیچارہ حالانکہ کماتا روزانہ 500 600 800 تک کما رہا, 1000 تک کما رہا بنڈی والا, لیکن ڈنڈی مار کے کماتا ہے, دھوکہ دے کے کماتا ہے, پھر بھی اپنے گھر کرایہ پے نہیں کر سکتا. 1000 روزانہ گھر کو لے کر آ رہا ہے, روزانہ گھر کو 1000 لے کر آ رہا ہے, ٹائم پہ اپنے بچوں کی فیس پے نہیں کر سکتا, اپنے گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکتا, گھر کی بیوی کے ساتھ اخراجات پوری نہیں کر سکتا. کیوں؟ ڈنڈی مار رہا ہے. تو تقوی اگر کسی کے پاس ہے تو سمجھنا انشاءاللہ اس کی زندگی میں برکت ہے پکا انشاءاللہ. اگر برکت نہیں ہے, پرابلم ہے سمجھنا کہ شکایت دوسروں سے نہیں کرنا, اپنی آپ کی اصلاح کرنا, اندر جھانکنا کیا ہے پرابلم. ٹھیک ہے, یس. اس کے بعد دوسرا ذریعہ تقوی کے بعد برکت کی زندگی کے لیے, بابرکت زندگی کے لیے دوسرا اصول ہمارے پاس, بھائی جو بھی کام ہے ارلی مارننگ شروع کرنا. بھائی وہ نوابوں کی زندگی چھوڑ دینا. اپن 11 بجے اٹھ رہے ہیں, 12 بجے برش کر رہے ہیں, 12:30 ناشتہ کر رہے ہیں, 1 بجے گھر سے نکل رہے ہیں. نہیں, برخاست, یہ نہیں چلنے والا ہے. اس سے افلاسی آنے والی ہے, اس سے برکت ختم ہونے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت زندگی کے لیے دعا دے رکھی ہے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورها. رواہ احمد. احمد کی حدیث ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی, اے اللہ تو میری امت میں برکت عطا فرما, فی بکورہا, جو میری امت میں ارلی مارننگ کام شروع کرتے ہیں, صبح کاروبار شروع کرتے ہیں, اپنے گھر صبح نکل جاتے ہیں, ان میں تو برکت عطا فرما. نبی نے دعا دے رکھی ہے. ارلی مارننگ جلدی اٹھنے کی عادت. آج لوگ جلدی اٹھ رہے ہیں جن کو جلدی اٹھنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے, پھر بھی اٹھ رہے ہیں لوگ. جن کو جلدی اٹھنے کے لیے کسی نے سمجھایا نہیں, پھر بھی جلدی اٹھ رہے ہیں. اور ایسے کاروبار والے بھی جلدی اٹھ رہے ہیں جو کہ ارلی مارننگ کو کاروبار ہونے والا نہیں, پھر بھی جلدی اٹھ رہے ہیں. آپ دیکھو, غور کرو, آپ آس پاس دیکھو, سوسائٹی میں دیکھو, محلے میں دیکھو, آپ کے مارکیٹ میں دیکھو, بھئی صبح 7 بجے 7:30 بجے مٹھائی کی دکان کھل جا رہی. کون کھاتا بھائی؟ کیا صبح مٹھائی کھاتا کوئی بھی؟ نہیں. پھر بھی مٹھائی کی دکان والا 7:30 بجے کھول رہا. اس وقت کوئی گراہک آنے والا نہیں, لیکن پھر بھی مٹھائی کی دکان والا 7:30 بجے دکان کھولنے کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہم لوگ 8 9 بجے 11 بجے 10 بجے نواب صاحب اٹھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ نہیں, گراہک نہیں آتا صبح. آپ کو کھولنا ہوگا, آپ کو کام شروع کرنا ہوگا. جو لوگ صبح سویرے کام شروع کرتے ہیں وہ بہت جلد اپنے کاموں کو جلدی نبھا لیتے ہیں. غور کر کے دیکھو, عمل کر کے دیکھو. آپ کوئی بھی کام کرنا باقی ہے تو صبح جلدی اٹھ کر کام شروع کر, 8 9 بجے کام خلاص. وہی 11 بجے شروع کرو, افلاسی منہ لے کر, افلاسی چہرہ لے کر, دن بھر کام ہوتے رہتا لیکن ختم نہیں ہوتا. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اے اللہ تو میری امت کے صبح سویرے کیے جانے والے کام برکت عطا فرما. کام بھی زیادہ ہوتا, کام بھی جلدی ہوتا, کام بھی سکون سے ہوتا, بغیر ٹینشن کے ہوتا, بغیر پرابلم کے ہوتا. سارے کام سکون سے ہو جاتے ہیں صبح. کہیں دور جانا چاہ رہے ہیں آپ, ارلی مارننگ لکھو, کوئی ٹرافک نہیں, کچھ نہیں, بس کام ایسا 1.5 گھنٹے کا راستہ جو ہے آدھے گھنٹے پہنچ جاتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. کام گھر میں شروع کرا, دیکھو آپ ختم ہو جاتا کام انشاءاللہ. تو اگر ہم اپنی زندگی برکت چاہ رہے ہیں تو ہمارے کاموں کو صبح سویرے شروع کرنا چاہیے. چاہے وہ کام کی ضرورت ہو یا نہ ہو, مارکیٹ میں اس کا ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو, آپ ارلی مارننگ کام شروع کر دینا, یہ برکت حاصل کرنے کی علامت ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بابرکت ہو, ہماری زندگی برکت آئے, تو ہم بس رمضان آیا تو ہی روزے رکھتے ہیں,
رمضان آیا تو ہی سحری کرتے ہیں، رمضان آیا تو ہی افطار کرتے رہتے ہیں۔ رمضان سے ہٹ کر بھی ہمارے گھروں کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیر آ رہا ہے تو کبھی کبھی پیر کا روزہ بھی رکھ لیں، جمعرات آ رہا ہے تو کبھی کبھی جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیں۔ ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ان دنوں میں بھی روزہ رکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگو تم سحری کیا کرو، اللہ نے سحری برکت رکھا ہے۔ سحری کب کریں گے؟ روزہ رکھیں گے تو سحری کریں گے، سحری کریں تو گھر میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ آج خواتین آئی ہوئی ہیں تو وہ بھی یاد رکھیں، آپ سحری کے لیے اٹھیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں، اپنے گھر والوں کو اٹھائیں اور ان کو روزہ رکھنے کے لیے کہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اٹھ کر پکاؤ گی، اٹھاؤ گی تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یار اپنے نوجوان لوگ اپنے نوجوانوں کو بدنام کرتے رہتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو گمراہ سمجھتے رہتے ہیں۔ نہیں دوست، آج ہمارا نوجوان نیک سے نیک بننا چاہتا ہے، لیکن نیک بننے کے لیے ماحول پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہے اس کو۔ آج نوجوان پیر کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن اماں اٹھ کر پکا کے دے تو نہ، بہن اٹھا کر پکا کے دے تو نہ۔ کاش اگر ایسی ماں ہو جو اپنے بیٹے کے لیے فجر سے پہلے اٹھ کر جو ہے سحری بنا کر پھر اٹھائے بیٹے کو، وہ بیٹا روزہ رکھے گا۔ آج ہے نوجوان ایسی، رکھنا چاہتے ہیں، وہ نیک بننا چاہتے ہیں، وہ پاک دامن بننا چاہتے ہیں، لیکن ماحول پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہے، سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، ان کا رہنمائی نہیں کی جا رہی ہے، ان کا ہاتھ نہیں پکڑا جا رہا ہے، ان کو بس بدنام کر کے چھوڑ دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پرابلم سامنے ہمارے۔ آج ایمانداری سے آپ دیکھیں گے، کسی بھی نوجوان کے ہاتھ کو پکڑ کر پوچھو کہ بھائی کیا تم جہیز لو گے، وہ کہے گا کہ نہیں شیخ میں جہیز نہیں لوں گا۔ آج کوئی نوجوان جہیز نہیں لینا چاہتا، لیکن ماں کی زبردستی سے وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، خالہ کی جو ہے زبردستی سے خاموش بیٹھ جاتا ہے، پھپھو کی زبردستی سے خاموش بیٹھ جاتا ہے، وہ خاموش بیٹھ رہا ہے، لیکن ڈیمانڈ وہ نہیں کرتا ہے، ماں کر رہی ہے۔ جس دن ماں کہے کہ بیٹا تو ہمیں جہیز لینا نہیں ہے، تو کوئی نوجوان آگے بڑھ کر لڑکی والوں سے نہیں پوچھتا کہ مجھے جہیز دو، نہیں پوچھتا، ماں پوچھتی ہے، وہاں پر ماں پوچھ رہی ہے۔ بھائی یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، اب جو ہے رشتوں کی باتیں چل رہی ہیں، اب لڑکی والے جو ہے لڑکے والے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کچھ چاہیے کیا تم لوگوں کو، کچھ چاہیے کہ تم لوگوں کو ابھی بتا دو۔ ایسا ہوتا نا بھائی، کچھ چاہیے تو بول دو ابھی بھائی کیا ہے۔ اب باپ بولتا نہیں بھائی اللہ کا دیا بہت ہے، ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ ان کو یقین نہیں ہوتا۔ اماں خاموش بیٹھے ہوئے، اماں خاموش بیٹھے ہوئے، بابا بول رہے ہیں ضرورت نہیں، ان کو یقین نہیں آتا۔ بھائی بول رہا ہم کو ضرورت نہیں، ان کو یقین نہیں آتا۔ چاچا بول رہے ہم کو ضرورت نہیں، ان کو یقین نہیں آتا۔ کیوں؟ ماں خاموش بیٹھی ہوئی، ہاں اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں تو ان کو یقین نہیں آ سکتا۔ ماں اگر کہے کہ ہم کو بالکل ضرورت نہیں، تھوڑا سا یقین آ سکتا ہے ان کو۔ گھر میں ماں اگر کہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو پاسبل ہے۔ ماں خاموش ہے، سب لوگ بول رہے ہیں کچھ نہیں چاہیے، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں، ان کو یقین نہیں آتا۔ اب خاموش ہے، لیکن جانے کے بعد ہونے کے بعد تانے دینا شروع کرتے ہیں، مول صاحب زندگی بھر تانے سننا پڑتا، اس لیے دے دو خلاص۔ یہ تانے کون سنتے رہتے بعد میں؟ ہماری بڑی بہو کو اتنا دیے، ہمارے بڑا بیٹے کو یہ دیے، ہماری بڑی چھوٹے بیٹے کو یہ دیے، منجلے بیٹے کو یہ دیے، بولتے رہتے۔ سمجھا آپ؟ اب اگر جو ہے یہ بچی بغیر واشنگ مشین کی آ جائیں گے نا تو وہ واشنگ مشین جٹانی کی ہے، اگر اس میں دھوئیں گے تو انہیں غصہ ہو جاتی، ڈر جاتی انہیں بیچاری۔ پرابلم ہے، سمجھے آپ؟ پرابلم ہے۔ آج نوجوان اچھا بننا چاہتا، لیکن گھر کی ماں اس کو بہتر ماحول پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، روزے رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ نے سحری میں برکت رکھا ہے۔ تو پہلی چیز تقویٰ تھا، اور دوسری چیز کیا تھی بھائی؟
शाबाश माशाल्लाह, जल्दी उठकर काम शुरू करना। और तीसरा काम, रोजे भी रखते रहना। इंशाल्लाह रखेंगे अपन इंशाल्लाह। बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह, यस। उसके बाद भाई जो हमारे पास आदत पड़ी हुई है, जब देखो टाइट है, जब देखो टाइट है, जब देखो नाशुक्र नहीं, खलास। जो अल्लाह ने दे रखा है उस पर शुक्रगुजारी करना, शुक्रिया अदा करना। किसका भाई? अल्लाह का। आपको अल्लाह ने जिस कंडीशन में रखा है, जिस पोजीशन में रखा है, जिस हालत में रखा है, उस हालत की अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते रहना। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम लोग अल्लाह का शुक्र बजा लाओगे ना, हम और तुमको देते रहेंगे, और हम तुमको अता करते रहेंगे। ना शुक्री नहीं करना। जो कुछ अल्लाह ने आपको अता कर रखा उस पर शुक्रिया बजा लाते रहना। अल्लाह किसी को माल देता है तो भी शुक्रिया बजा लेना। किसी को माल तो नहीं देता लेकिन सेहत अच्छी दे रहता, आप ये नहीं समझना क्या दिया अल्लाह भाई, देखो किराए घर में पड़े हुए, टीने मकान पड़े हुए, कुछ नहीं यार, शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने आपको इतनी सेहत दे रखी है जितनी सेहत एक बड़े बड़े बंगले में रहने वाले को अल्लाह ने दिया है। ऐसा कांच का बंगला है, अतराफ से बाउंड्री है, अतराफ से झाड़ों का जो है बागीचा है, समझा आप, हर तरफ से जो है खिड़कियां बंद हैं, बस हर खिड़की में एक एसी लगा हुआ नजर आता है, सामने जो है हाँ कारों का लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है, बस इडली खा के जीता रहता बेचारा। ऐसा दावत में गया, नहीं भाई सॉरी, मीठा सॉरी, वो गोश्त सॉरी, तेल सॉरी, चिकन सॉरी, क्या खाता, इतना आज खा के निकल जाता। लेकिन अल्लाह ने आपको सेहत दे रखी है, सेहत दे रखी है, उसको मानना, उसको मानना। आप अल्लाह का शुक्र बजा लाना। एक बड़े बड़े महल वाले को अल्लाह ने खाने की तौफीक नहीं दी लेकिन आपको दे रखी है, शुक्रिया अदा करो उसका। लोगों को जिस कंडीशन में देख रहे हैं उसको देखते नहीं रहना, अल्लाह मुझे क्या दे रखा वो देखना। किसी को अल्लाह बहुत माल दिया है, बड़ा लीडर भी है, एमएलए भी है, कारपोरेटर भी है, कुछ भी रहेगा, बड़े बड़े उसके मार्केट हैं, उसके सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन औलाद बड़ी नाफरमान औलाद है उसकी, बड़ी नाफरमान औलाद है। आप छोटे मोटे किराए के मकान में रहते हैं, आपके बच्चे छोटे मोटे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आपकी औलाद बड़ी जो है फरमाबरदार होती है, आपके सामने कभी आवाज से बातें भी नहीं कर सकती हो, आपके हुक्म की जो है नाफरमानी नहीं करती है। आप जो बोलोगे जी अब्बू, जो बोलोगे जी अब्बू कहती है, शाम में घर को आती है, सुबह जल्दी निकलती है, कभी नाफरमानी नहीं। अल्लाह ऐसा है ना? अगर अल्लाह औलाद दे रखा है फरमाबरदार, उस पर शुक्रिया बजा लाओ। माल दिया है तो भी शुक्रिया, अच्छी औलाद दिया तो भी शुक्रिया, सेहत दिया तो भी शुक्रिया, कुछ नहीं आपके पास, अल्लाह आपको इल्म अता कर रखा है उस पर भी शुक्रिया बजा लाओ। कुछ नहीं दिया अल्लाह ताला आपको, लेकिन आपका दिल ऐसा रखा कि जब अज़ान होती है, अशहदु अन क्या है, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, अज़ान सुनते हैं ना अब बेचैन हो जाते हैं, कारोबार को छोड़कर मस्जिद को आना दिल बोलता है ना, ये दिल की वजह से शुक्रिया अदा करो। सबको नहीं मिला दोस्त, ये नेमत सबको नहीं मिल रही है। अज़ान को सुनकर बेचैन हो जाए, ये नेमत किसको है आज के पास, किसके पास नहीं। सो रहे हैं आप, मुअज्जिन की अज़ान सुनाई देती है तो आपको बिस्तर अच्छा नहीं लगता है, उठकर आ जाते हैं, शुक्रिया बजा लाओ। ये मामूली दौलत नहीं है, ये दौलत करोड़पति को नहीं मिली है, उसको एहसास ही नहीं उस बात का। नमाज में खड़ा होता है ना, जरा भी मन नहीं लगता है उसको। अगर आपका नमाज में मन लगता है तो शुक्रिया बजा लाओ। नमाज लंबी होती है तो अच्छा लगता है तो शुक्रिया बजा लाओ। किरात अच्छी लगती है तो शुक्रिया बजा लाओ। ये मामूली बात नहीं है, ये नेमत सबको नहीं मिलती है, अल्लाह ने आपको अता कर रखी है। तो लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जितना शुक्र बजा लाओगे ना आप उतने ही, और उसमें अल्लाह आपको बढ़ोतरी देते रहता है इंशाअल्लाह। करेंगे ना?
نوٹا ہے تو شکریہ بولنا، پھر کاؤنٹ کرنا، اپنے پاسٹ کو دیکھنا. بھائی کرایہ کے مکان رہتے تھے ہمارے والد صاحب، اب اللہ ذاتی مکان دیا، شکریہ ادا کرو. پہلے ہم سلیپر چپل میں پھرتے تھے بھائی، آج جوتوں میں جا رہے ہیں ہم لوگ، شکریہ ادا کرو. سائیکل میں پھرتے تھے ہم لوگ، آج اللہ نے بائک دے رکھی ہے، شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو. اور اللہ بڑا خوش نصیب بنا رکھا ہم کو، مان کے چلو بہت بڑا خوش نصیب بنا رکھا ہم کو. بھائی بریانی کون کھاتے تھے معلوم؟ بڑے بڑے نواباج کھاتے تھے. آج ماشاءاللہ ارو غیر نت خیر سو بریانی کھا رہی ہیں. اللہ کا احسان ہے نہیں ہے؟ جو بریانی صرف نواب کھاتا تھا آج بنڈی والا کھا رہا نہیں کھا رہا، آج کچرا چننے والا بریانی کھا رہا ہے. اللہ کا احسان ہے، سب کو دے رہا ہے ماشاءاللہ، ہے نا. اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ سکندر اعظم سے بھی بڑا خوش نصیب اللہ نے ہم کو بنا رکھا ہے، سکندر اعظم سے بھی خوش نصیب ہم کو بنا رکھا ہے. سکندر اعظم کا جو گھوڑا تھا وہ گھنٹے کو جو ہے 30 اور 40 کلومیٹر دوڑتا تھا، لیکن آج ہم کو اللہ نے بائک دے رکھی ہے نا، گھنٹے میں 80 کلومیٹر جا سکتے ہیں اپن. او ماشاءاللہ، سکندر اعظم سے اچھی سواری اللہ ہم کو دے رکھا ہے. پلین بیٹھے تو خلاص، وہ سکندر اعظم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کچھ نہیں تھا وہ بیچارہ، لیکن آج کار دیا. فراٹے کے ساتھ کار جب نکلتے ہیں نا، بس اس کے بعد ایسا زمین اپنے پیروں کے نیچے بہتے ہوئے جاتی ہے، بہتے ہوئے جاتی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم کو دے رکھا ہے. سکندر اعظم کو نہیں تھا یہ سب. شام میں وہ مٹی کے گھڑے میں پانی بھر کے رکھتا تو صبح میں ٹھنڈا پانی ملتا تھا اس کو. آج بٹن دباؤ، اوپر بوٹل، نیچے ٹھنڈا پانی ہے نا. سمجھا آپ؟ ایسا ہلاتے تھے پنکھے اس کو، لوگوں کھڑے ہو کے مکھی نہیں اڑتی تھی وہ ہوا سے. آج خالی بٹن دباؤ، کیسے فین آتا رہتے ماشاءاللہ. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو اللہ نے دے رکھا ہے نا، بس شکر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. یہ شکر کا جذبہ آپ کی زندگی میں برکت پیدا کرے گا انشاءاللہ. پکا ہے؟ کریں گے آج انشاءاللہ. نا شکر نہیں بھائی، کہا بھائی ٹائٹ ہے، نو ٹائٹ. ہاں ہر چیز اچھی ہے ماشاءاللہ. بس اس کے بعد زندگی میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں، بابرکت زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، تو آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، یہ دور بیزی رہنے کا دور ہے. دوست کتنے بیزی ہیں ہم لوگ؟ اپنے من سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، کتنے دن ہو گئے آپ کی چاچی کہیں اور رہتی ہیں، چاچا کہیں اور رہتے ہیں، دادی کہیں اور رہتی ہے، نانی کہیں اور رہتی ہے، آپ کو کبھی بات کرنے کا موقع ملا؟ کتنے دن گزر جاتے ہیں، ملاقات تو دور کی بات، فری کا فون بھی آج ہم کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے. کیا ہو رہا؟ فری کا فون ہی چنا 400 دے دو 3 مہینے تک فری. کیا کتنے کرتے کر لو، لیکن یہ بھی کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينسأ له فی اثرہ وان یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ. رواہ البخاری مسلم. بخاری مسلم کی روایت. اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اچھی زندگی ملے، اگر کوئی چاہتا ہے لمبی اور اچھی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کو مال بھی ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرتا رہے. 2 نعمتیں میں ایک عمل ہے. ایک کام کرو، اللہ 2 نعمتیں دینے کا وعدہ کرتا ہے. من سرہ ان یبسط لہ فی اثرہ. کیا تم نہیں چاہتے کہ تم کو اچھی زندگی ملے، لمبی زندگی ملے؟ بنا شوگر کے، بنا بی پی کے، بنا جو ہے اس کے، اگر زندگی مل رہی تو کیسا رہتا ماشاءاللہ. امیزنگ. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بیماری نہیں، لمبی زندگی. صرف زندگی سے نہیں، صحت بہت ہے، کچھ مال نہیں، ایسا بھی نہیں. مال کے ساتھ زندگی، مال کے ساتھ صحت، مال کے ساتھ جو ہے مزے اللہ تم کو عطا کرتا ہے.
कब? फल यसिल रहीमहु, सिला रहमी करना। सिला रहमी का मतलब आप अपने वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, नाना के साथ, नानी के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, फुप्पू के साथ, फुप्पा के साथ, चाचा के साथ, चाचे के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के सबके साथ हुस्ने सलूक करना। 4 मीठे बातें करो यार। आज 4 मीठे बातों के लोग मोहताज हैं। हर आदमी आपसे पैसों की उम्मीद नहीं रखता दोस्त। कुछ कॉल करके 2 खैरियत की बात अगर कर लो ना, बस यही चाहिए उसको। क्या चाहिए बोलो? क्या जिससे बात करते हो आपसे कुछ मांगता है? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप कई जो है जमाने से किसी से बात नहीं करे, नहीं गए, मुलाकात नहीं करे, उससे मुलाकात करो, सिला रहमी करो। अगर अल्लाह ने ताकत दे रखा है, मदद करना पड़े तो मदद करो। ये सिला रहमी है। अगर ये सिला रहमी है तो फिर बरकत पक्की है इंशाअल्लाह। अपने आप में जीना। जो दोस्त हैं पूरे के पूरे व्हाट्सएप पे है, बस खलास हाय हेलो जो व्हाट्सएप पे करता उसे बिजी है। खाला को व्हाट्सएप यूज करने नहीं आता, बरसों से हम बात नहीं करते यार। नानी तरस जाती नवासे को देखने के लिए, लेकिन अपन बात नहीं करते, जाना आना नहीं होता। दादी तरस जाती मेरा पोता आएगा, पोती आएंगी, लेकिन हम जाते नहीं, बात नहीं करते। हाँ, सिला रहमी करो, सिला रहमी करो। ये सिला रहमी बातों से हो सकती है, कई मुलाकात से हो सकती है, टाइम देने से हो सकती है। टाइम निकालना पड़ता है भाई। टाइम नहीं है वो तो है, टाइम नहीं बोलते रहोगे ना तो आपको खुद धोने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। आपको टाइम निकालना पड़ता। टाइम निकालोगे तो बहुत टाइम निकलता, नहीं निकाले तो कुछ नहीं निकलता। तो बाबर का जिंदगी गुजारने के लिए सिला रहमी करेंगे इंशाअल्लाह। आज संडे, आज फोन करेंगे इंशाअल्लाह। किसको भी फोन करो जी, किसको भी करो, दोस्त करो, हाँ भाई करो, चाचा करो, नानी करो, दादी करो। अभी है टाइम माशाअल्लाह, 10-11 बजे तक फोन करो। जल्दी तो नहीं सोते शेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, फोन करो। कैसे हैं आप, क्या है, कैसे हालचाल पूछो आप। ये सिला रहमी है, ये हमारी जिंदगी को बदल देने वाली चीज़ है। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। गुड, माशाअल्लाह। उसके बाद हर आदमी किसी न किसी काम में लगा हुआ है, कारोबार, लेन देन, फुला लगा हुआ है। इसमें सच्चाई आना भाई, इसमें सच्चाई आना। अगर आप ये समझते हैं कि मौल साहब कारोबार में अगर सच्चे रहेंगे ना, नहीं चलने वाला, मार्केट में ये सब नहीं चलता, मस्जिद में अच्छे दिखते बातें, यहाँ कुर्सी बैठ के बोलना अच्छा दिखता, हमको बैठ के सुनना अच्छा दिखता, आके देखो मार्केट में क्या हो रहा, सब मालूम अपने को। मार्केट उतना भी अपन मार्केट से दूर नहीं है, समझा। जो मार्केट में सच्चा रहता वो कभी भी लॉस में नहीं रहता, बेबरकत नहीं रहता। अल्लाह पक्का बरकत अता करता है उसमें, यह मेरा यकीन है, यकीन है। कारोबार क्या है भाई? कारोबार क्या है? जस्ट भरोसे का नाम है। कारोबार भरोसे का नाम है। अगर आप सच्चाई से कारोबार करेंगे ना तो आपके ऊपर पब्लिक का भरोसा आ जाता। अगर भरोसा आ गया समझो आपका कस्टमर आपका पक्का है। दुकान बंद थी आपकी ज़ोहर की नमाज की वजह से, घर को जाएगा फिर बाद में आएगा, वो किसी और से नहीं लेगा, आपके पास लेगा। वो दुकान बंद है भाई, नमाज गए शायद, खुलती बाद में लेंगे अपन, तब लेंगे अपन। अपने गली के 4 दुकान छोड़ के आपकी दुकान को आएगा, क्यों? भरोसा है। आप भरोसा है। और जो कारोबारी, जो ताजिर मार्केट में भरोसे को जीत लेता है, सच्चाई में आगे बढ़ जाता है ना, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। आज सच्चे ताजिर का कोई मुकाबिल करने वाला नहीं हो सकता, टिकता नहीं। अगर उन्हें आएगा भी कंपटीशन में, वो टिक नहीं सकता, वो टिक नहीं सकता, परेशान रहता है, हैरान रहता है, लेकिन हार जाता। लेकिन जो सच्चा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फाइन सादाका, तो लेन देन वाले, दो कारोबार करने वाले अगर सच बोलते हैं, वो बैगिना, और जो कुछ ले रहे हैं दे रहे हैं क्लियरिटी। ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ये माल गारंटी का है, ये वारंटी का है, ये नो गारंटी, ये गारंटी के साथ है, ये ऐसा है, ये ऐसा, खलास पक्का। हेरा फेरी नहीं, ये नॉन गारंटी का है,
اور ایک گارنٹی کا ہے. سمجھا آپ؟ یہ نان گارنٹی کو بھی مال کیا دے رہے لوگ؟ گارنٹی لگا کے دے رہے ہیں. گارنٹی لگا کے دے دو, 100 کا 200 لگا ریٹ, گارنٹی بول دو, ختم. خراب ہوا تو کیا آ کے اور ایک لے جاتا, اور کیا کرتا ہوں. 200 آلریڈی ہم لے لیا آلریڈی. ایسا کتنے لوگ آئیں گے؟ 100 میں سے 10 لوگ آئیں گے واپس. 90 کو تو ہم بیچ دیے, 90 کو تو اور جو ہے 9000 کما لیے, 10 آئے تو 10 کو دے دیں گے, نو پرابلم, اور ایک ٹیوب اٹھا کو دے دیں گے, خلاص. غلط. یہ دھوکہ ہے. جو دھوکہ دیتا ہے وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا, پریشان 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 رہتا, پرابلم میں رہتا. کبھی گھر کی پریشانی, کبھی کسٹمر کی پریشانی, کبھی محلے کی پریشانی, کبھی بچوں کی پریشانی, کبھی بیماری کی پریشانی, کبھی جو ہے وہاں کی کہیں نہ کہیں پرابلم میں رہتا ہو. سچائی اگر آ گئی پکا ہے برکت انشاءاللہ. بولیں گے سچ انشاءاللہ بھائی؟ یس. اور ہم کو دعا بھی کرتے رہنا ہے, برکت کی دعا بھی کرتے رہنا ہے. کیا دعا کرتے ہم؟ وبارک لنا فیما اعطیت. کہاں دعا کرتے اپنی؟ وبارک لنا فیما اعطیت. وتر میں کرتے ہیں ہم. وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا يقضى علیک. دعا کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ دعا کو رمضان میں پڑھنا نہیں, تب پڑھنا ہے مول صاحب, ہر دن عشاء کے بعد وتر میں پڑھنا ہے, رمضان میں نہیں. اللہم بارک لنا فیما اعطیت. اللہ تو ہم کو جو دیا نا, جتنا دیا اسے برکت دی. ہم یہ نہیں بولتے کہ نہیں مجھے سیلری ہو تو 80,000 90,000 ہی دے, نہیں, ضروری نہیں ہے. میں جس کا لائق ہوں اتنا دے, اور جتنا مجھے دے رکھا ہے وہ میرے لیے کافی بنا دے. میرے سارے کام ہو جانا, میرے سارے پرابلم حل ہو جانا, میرے گھر کے سارے کام اس میں انجام دیے جانا, بس اگر ایسا ہے تو کافی ہے. وبارک لنا فیما اعطیت. تو جو ہم کو عطا کر رکھا ہے برکت عطا فرما. علم دیا, علم میں برکت عطا فرما, لانگ ٹائم تک علم رہتا اور بڑھتے جاتا انشاءاللہ. طاقت دیا, اسے برکت عطا فرما, طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی اور جو ہے ماشاءاللہ باقی رہتی ہے. حسن دیا ہے, اسے برکت عطا فرما. اچھی باتیں کرنے کی صلاحیت دیا ہے, اسے برکت عطا فرما. اچھے اخلاق دیا ہے, برکت عطا فرما. سچائی دیا ہے, برکت عطا فرما. جو دیا اچھی چیز اس میں برکت عطا فرما. اچھا بھائی, اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے وقت بھی گھر والوں کو سلام کرنا ہے بھائی, شرمانا نہیں. اور کیا مول صاحب گھر میں آ کے سلام کرنا اپن؟ بیوی ہے خالی, بیوی کو سلام کرنا اپن؟ ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟ نہیں, گھر میں سلام کرنا ہے. چھوٹے بچے رہتے مول صاحب, پھر بھی سلام کرنا. ہاں سلام کرنا. کوئی بھی رہو گھر میں, بیوی رہو, اماں رہو, بابا رہو, بچے رہو, کوئی رہو, گھر میں سلام کرنا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہا, لا تنس یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم فیکن سلامک برکۃ علیک وعلی اہل بیتک. بچے جب بھی تم گھر میں جاؤ گے نا, گھر والوں کو سلام کرو. تمہارا سلام کرنا گھر والوں پر برکت نازل ہوتی ہے. سلام کرنا, سلام کرنے کی عادت ڈالنا. جب بھی گھر میں انٹر ہو سلام کرتے رہنے. بچوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ, بیٹا سلام کرو, بیٹا سلام کرو. اپن خالی بچوں کو سکھاتے رہتے, اپن نہیں کرتے. نہیں, ایسا ہوتا رہتا. ہاں اپن بھی کرنا بھائی, اپن بھی کرنا. خالی بچوں کو سکھاتے رہتے, اپن نہیں کرتے. ویسا نہیں, بچوں کو سکھانا, اپن بھی کرنا, سب کرنا. سلام کرتے رہے انشاءاللہ. کہیں گئے تو بھی سلام. اچھا السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, پوروں کو الگ الگ نہیں نہیں سکھائیں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. الگ 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 سپریٹ 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 نہیں. ہاں ایک بار سلام کرے سب کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. بچوں آپ کرو گے نا انشاءاللہ؟ دیکھو تم لوگ گھر میں سلام کرو گے نا, جب اسکول سے آؤ سلام کرنا, باہر سے آؤ سلام کرنا, کہیں سے بھی جاؤ, مسجد سے گئے سلام کرنا. سلام کرو گے تو اللہ آپ کے ابو کو بہت برکت دیتا. برکت دیتا مطلب مال دیتا اللہ تعالیٰ آپ کے ابو کو.
اگر آپ کے ابو کو اللہ بہت سارا مال عطا کیا تو آپ کے ابو کھلونے دلائیں گے آپ کو، آپ کے ابو سائیکل دلائیں گے آپ کو انشاءاللہ، آپ کے ابو کپڑے دلائیں گے، جوتے دلائیں گے، اسکول کا بیگ اچھا دلائیں گے، ہاں، اور نہیں جانی کیا کیا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ابو کو انشاءاللہ۔ کریں گے بچوں انشاءاللہ؟ پکا بولنا بھی، جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ، پکا پکا انشاءاللہ۔ سمجھا آپ؟ یہ سب نعمتیں ہیں، ہاں، کاؤنٹ کرنا ہے اللہ کیا کیا دیتا، کاؤنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد ہاں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا۔ کیا مول صاحب خرچ کرنا بول تو مالداروں کا کام ہے، وہ نوٹا جن کے زیادہ ہے وہ لوگ کرنا، اپن کہاں کر سکتے مول صاحب؟ مشکل ہے نا۔ آہاں، اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ایسا اٹھا کے گنے بغیر نوٹا ڈالو، ایسا نہیں، ضرورت نہیں۔ جو آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے نا، تھوڑا دو بس، عادت ڈالو۔ جب کبھی کسی مسجد میں اعلان ہوتا ہے مدرسے کا، مسجد کا، کم سے کم میرے پاس کچھ نہیں تو بھائی 10 روپے تو میں ڈالوں گا انشاءاللہ، ایک عہد کر لو۔ جب میں جمعہ میں جاؤں گا نا، ڈبہ جاتے رہتا، 10 روپے ڈالوں گا، 5 روپے ڈالوں گا انشاءاللہ۔ باہر نکلا، لوگ بیٹھے ہوئے رہتے، ان کو 5 روپے کم سے کم میں دوں گا انشاءاللہ۔ ایک اپنے اندر ایک پلاننگ بنا لو انشاءاللہ۔ چھوٹے چھوٹے، آپ ایک ساتھ بڑا بڑے کام مت کرو، بڑے بڑے کام کرے نا، پھر ایک بار کر کے ختم چھوڑ دیتے، پھر پرابلم آتا آپ کو۔ اٹھا کے اعلان ہوا جذبے میں 2000 روپے تھے، اٹھا کے دے دیے، اب کل اسکول جاتے تو ابو فیس ہونا دے دیا، کل مسجد میں دے دیا، اعلان ہوا تھا دے دیا، اب پریشان ہوتے۔ اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں، سمجھا؟ اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں، تھوڑا تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرتے رہو، ہمیشہ کرتے رہو۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ آپ کا بچہ جو ہے ہاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ جو دینے کی نیت کرے ہوئے، کوئی مدرسے والے آئے، مسجد والے آئے، اور بیٹا 10 روپے جاؤ آپ کے نام پہ دے کے جاؤ، 100 روپے یہ آپ کے نام پہ لکھ کے رسید، آپ کے نام پہ رسید بنا لو۔ سکھاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہ رسید آپ کے نام پر بیٹا، یہ تعاون آپ کے نام پر بیٹا۔ مسجد کو لے کر چھوٹے بچوں کو بیٹا تم ڈالو ڈبے کے اندر، بچے کے ہاتھ سے ڈالیں گے انشاءاللہ اپنے۔ یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے۔ آپ اپنے اسکول کو جانے والے بچوں کو کبھی کبھی 2 پینسل دلاؤ، 2 پینسل دلا کر بچے سے کہو بیٹا یہ پینسل تم رکھو، اور ایک پینسل اگر آپ کے کلاس میں کسی کے پاس پینسل نہیں ہے تو بیٹا اس کو دے دینا، سکھاؤ۔ ایک پینسل ایکسٹرا دلا کر سکھاؤ، ایک ربر ایکسٹرا دلا کر سکھاؤ، ایک نوٹ بک ایکسٹرا دلا کر سکھاؤ، اور بچوں سے کہو بیٹا تم دیکھو اگر تمہارے کلاس میں کوئی غریب بچہ ہے، جوتا پھٹا ہوا ہے، بار بار ٹیچر کے بولنے سے جوتا نہیں لا رہا ہے، بیٹا جوتا دے کر تم خود گھر کو آ جاؤ، سکھاؤ۔ سکھانا ہے۔ جب آپ ایسا سکھائیں گے نا، پھر دیکھو آپ کی نسل انشاءاللہ کیسی بنے گی۔ جو لوگ دینا سیکھتے ہیں نا، وہ کبھی بھی پرابلم کریٹ نہیں کرتے، یاد رکھو۔ پرابلم کریٹ کیوں ہوتا؟ لینا چاہتے، دینا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ سکھائے نہیں اپنے کو، 5 روپے خرچہ کرنا نہیں سکھا ہے ہمارے بابا، پرابلم۔ اور اسلام کی ساری تعلیم دینے کی تعلیم دیتی ہے، لینے کی تعلیم کہیں بھی نہیں۔ اللہ پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھو آپ، زکوٰۃ دیو 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 بولا، کسی سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ، نہیں، کسی سے زکوٰۃ لینے کا حکم ہی نہیں دیا، سب کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ کسی سے صدقہ لینے کا حکم نہیں دیا، صدقہ دینے کا حکم دیا۔ شوہر سے کہا بیوی کا حق ادا کرو، بیوی سے نہیں کہا کہ شوہر سے حق لو، نہیں بولا۔ پڑوسی سے کہا پڑوسی کا حق ادا کرو، پڑوسی سے یہ نہیں کہا کہ حق لو، نہیں۔ پورے اسلام کو دیکھو آپ، پورے قرآن کو دیکھو آپ، پورے حدیثوں کو دیکھو آپ، صرف دینے کی تعلیم دی جاتی ہے، حق مانگنے کی کہیں تعلیم آپ کو نہیں دی گئی ہے۔ تو اسلام نیچرلی کیا ہے؟ حقوق دینا ہے۔ جس کا جو حق اگر دینا شروع کرو گے نا، پورے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آج پرابلم کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ لینا چاہتے، بہو سلام کرنا میں نہیں کروں گی، پرابلم۔ کبھی تم بھی کرو نا جی۔ پڑوسی جو ہے انہیں سلام کرنا میں نہیں کروں گا، پرابلم۔ بھائی سلام کرنا میں نہیں کروں گا، پرابلم۔
صرف لینا چاہتے, دینا چاہتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفق یا ابن آدم انفق علیک, اے ابن آدم خرچ کر, میں تم پر خرچ کرنے والا ہوں. چھوٹے چھوٹے خرچ کرو, چھوٹے 10 روپے, 10 10 10 10, بس 10 کا بنا لو آپ, نو پرابلم. جب یہ کرتے جاؤ گے نا, ایک دن ایسا آئے گا آپ کے جیب میں سے 1000 کا نوٹ 2000 کا نوٹ بھی جائے گا نا, آپ کو ذرا فیل نہیں ہوگا. لیکن شروع میں کریں گے تو فیل ہوتا, ہاں اب بھی شروع میں کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہوں. میں شروع میں آپ کر دیے, گھر میں جا کے ارے یارو آج ڈال دیا بھائی, جیسا نوٹ نکالا جمعہ میں تو 100 کا آگا ڈالنا پڑا, آپ کہاں پھر نکالتے رہتے, اب فیلنگ ہوتی. لیکن جب 10 10 10 10 کرتے آتے نا آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا کہ 100 گئے تو بھی اب فیل نہیں ہوتا, خوشی ہوتی. جب آپ کوئی بھی کام کرو خوشی ہو رہی تو سمجھنا کہ یہ قبول ہوا کام میرا, ماشاءاللہ. کوئی بھی دین کا کام کرنے کے بعد خوشی ہونا, افسوس نہیں ہونا. بھائی غلطی کرا کیا دے کے نہیں رہنا, بھائی میں پرابلم کر دے کے غلطی کرا کیا, ایسا فیل نہیں ہونا. اگر ایسا ہوا سمجھو گڑبڑ ہے, ایسا نہیں ہوا سمجھو کہ پکا قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ. اوکے. اور 10ویں علامت, 10ویں چیز, 10واں اصول جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے ہم کیسے بتاؤں, آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو ہر آدمی لائٹ لے رہا ہے, اس چیز کو ہر آدمی لائٹ لے رہا ہے. بڑوں کا گھر میں نیک بننا, بڑوں کا گھر میں نیک بننا. جس گھر کے بڑے نیک ہیں اس گھر میں برکت پکا ماشاءاللہ. گھر کے بڑے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بڑھاپے میں عمل کی توفیق عطا کرتا ہے. بھلائی کا ارادہ, اچھا ارادہ اللہ کرتا ہے, بڑھاپے میں اس کو عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے. جس گھر کا بوڑھا آدمی متقی ہے, نیک ہے, وہ گھر میں برکت ہوگی. کیوں؟ اللہ اس کے ساتھ بھلائی ارادہ کیا ہے اور اس کی بھلائی کے ساتھ گھر والوں کی بھلائی کا ارادہ کر چکا ہے ماشاءاللہ. یہ اصول ہے. گھر کے بڑے, اگر گھر کا بڑا آدمی 60-70 سال کا ہوا پھر بھی مسجد نماز پڑھ رہا, سمجھنا کہ اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر چکا ہے اسی لیے مسجد کو آ رہے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو بڑھاپے میں نماز کو مسجد کو آتے ہیں, بڑھاپے میں نماز کا خیال کرتے ہیں. ہاں چچا جوانی میں جو کرنا کر لیا, بوڑھے ہو تو اللہ اللہ کر, نہیں, ایسی بات کبھی نہیں بولنا, ایسی بات کبھی نہیں بولنا, ایسی بات کبھی نہیں بولنا. اللہ ان کو جنتی بنانا چاہ رہا اس لیے عمل کی توفیق دیا ان کو, ورنہ نہیں تھا, نہیں ہو سکتا تھا. بہانے کتنے ہیں دوست, گھر میں بیٹھنے کے لیے بہانے بہت ہیں. کمر درد ہے, نہیں جا سکتا, بیٹھ سکتے ہو نو چیچا. آنکھیں صحیح نظر نہیں آ رہے, بیٹھ سکتے گھر میں. بھائی نہیں ہو رہا, بیٹھ سکتے. سب 1000 بہانے ان کے پاس ہیں, سب بہانوں کو توڑ کے پھر مسجد کو آ رہے ہیں نا. یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. بڑھاپے میں آ کے اللہ اللہ بول رہے ہیں, طنز نہیں کرنا, برا نہیں سمجھنا. یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ ان کو آخری عمر میں عمل کی توفیق عطا کیا ہے اور وہ جنتی ہیں انشاءاللہ. اچھا ارادہ کیا اللہ, اللہ لے کر آ رہا ہے, خود سے نہیں ہے وہ لوگ, اللہ ان کو لے کر آیا. جن کو اللہ لے کر آیا پکی کام انشاءاللہ. تو یہ 10 اصول ہیں اپنی زندگی میں برکت لانے کے لیے. اگر ان اصولوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی. اور بھائی دوسروں کو بدلنے کی فکر مت کرو, اپن پہلے خود بدلنے کی فکر کرو. سمجھے نا, انہوں نے کر رہے ہیں, انہوں نے کر رہے ہیں, انہوں ایسا کر, سب بکواس. تم کیا کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ, میں کیا کر رہا ہوں وہ امپورٹنٹ. اپنا 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 خود بدلو. دنیا کو بدلنا آسان ہے, دنیا کو لاکھ بدلتے جاؤ گے, خود نہیں بدلو گے نا
کبھی بدل نہیں سکتے، خود بدلنا انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کی زندگی برکت عطا فرما، جو کچھ تو نے عطا کر رکھا ہے وہ اس سے برکت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو قرض میں ملوث ہیں باری تعالیٰ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بہنیں کسی جوڑے کے منتظر ہیں اللہ بہتر جوڑا عطا فرما، جو بھائی کسی جوڑے کا منتظر ہے اس کے بہتر جوڑا عطا فرما، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اور بڑھاپے کی لاٹھی بنانا باری تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، تیرے دین سے محبت کرنے والا بنانا، عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا اور کلمے کے ساتھ ہماری آنکھیں بند کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔